نے معمولی سمجھ لیا جو اللہ کی ذات کے تعلق سے۔ آئیے دوسرا، عقیدے توحید کو جو گناہ کمزور کر دیتے ہیں، جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، جو سخت حرام ہے، بہت سخت جرم ہے، ان میں سب سے پہلا گناہ جو عقیدے توحید کو کمزور کرتا ہے اور کفر تک لے جاتا ہے، جس کو آج معمولی سمجھتے ہیں، جس کے کرنے میں کوئی خبات محسوس نہیں کرتے، وہ ہے جادو اور کہانت اور غیبی خبر جاننے کا دعویٰ کرنا۔ جادو اور کہانت، جادو تو آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے، کہانت ہوتا ہے کاہن، شبدے باز، جو باتوں کو گھما پھرا کر فال کھولنے کا دعویٰ کرتا ہے، اگلی تقدیر بتانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے آگے جو ہے غیبی باتوں کے جاننے کا دعویٰ کرنا، یہ تمام اعمال یاد رکھیے کفر ہے، اور یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، عقیدے توحید کو یہ کمزور کر دیتے ہیں، بلکہ ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جادو کا بڑا سخت رد کیا اور فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 کے اندر فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ آیت بہت لمبی چلتی ہے، بہرحال اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ انہوں نے یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جادو کرتے تھے۔ جب یہودیوں سے سوال کیا صحابہ نے، تم جادو کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، جس کے رد میں اللہ نے آیت اتاری وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ ان لوگوں نے سلیمان کی سلطنت کے شیطانوں کی پیروی کی۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیطان تھے وہ جو کفر کرتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جادو سکھا کر، سیکھ کر، جادو کر وہ جو ہے کفر کرتے تھے۔ تو جادو سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، ان کی سنت نہیں تھی، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو ان کے نام سے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اور اس کو اللہ نے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان کفر نہیں کرتے تھے جادو سیکھ کے سکھا کر، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، تو شیطان کفر کرتے تھے۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا، اس میں مدد کرنا، سب کفر ہے، یاد رکھیے سب کفر ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ کفر امت مسلمہ میں کتنا عام ہو چکا ہے۔ آج فلاں سے دشمنی نکالنا ہے، جادو کرو، فلاں سے فلاں کام کرنا ہے، اس نے فلاں کیا، جادو کرو، اس کی تجارت بند کرنا ہے، جادو کرو۔ کچھ نہیں ہوتا اس جادو سے، آپ کی یاد رکھیے۔ لیکن ہاں، کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو طے کر رکھا ہے، آپ تقدیر کو تھوڑی بدل سکتے ہیں جادو سے، لیکن آپ اپنے لیے کفر چنتے ہیں، یہ تو آپ کر رہے ہیں برابر۔ جادو اور کہانت کا کرنا آج یہ بات عام ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اس کی آیت نمبر جو 69 فرما کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی اپنے جو ہے مراد میں کامیاب نہیں ہوگا، جادوگر کبھی فلاح نہیں پانے والا، یاد رکھیے اس کو کبھی سکسیس دی دنیا اور آخرت میں۔ اگر مر جائے تو وہ کفر میں مرے گا اور ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گا، یاد رکھیے۔ لیکن آج جادو کو عام سمجھ لیے، اور یہ بڑے بہت بڑے علامہ کیوں ان کو سپلیم نہ آتا، یہ بہت بڑے علامہ کیوں ان کو بنگالی آتا، یہ بہت بڑے فلاں ان کو کیوں، ان کو فلاں کا آتا، ان کو بلیک آتا، ان کو وائٹ آتا، ان کو یہ آتا، ان کو وہ آتا ہے نا، اور غیبی باتوں کی جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، شعبدے بازی کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یاد رکھیے یہ کفر ہے اسلام میں، یاد رکھیے یہ کفر ہے، یہ نہیں کی جا سکتی ہے، یہ سخت حرام ہے، لیکن لوگ عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے اس کو سب گناہ قرار دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا، جب لوگ ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھاتے تو بتا دیا کرتا ہے اس میں کتنے کنکریاں ہیں، اور لوگ اس کے چکر میں آنے لگے کہ اس کو تو غائب معلوم ہے، چونکہ چھپی ہوئی چیزیں نا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چاہتے تو سزا دے سکتے تھے، لیکن کہا لوگوں کو تاکہ بتا دوں کہ عقیدہ کیا ہے۔ آپ نے کہا اس کو بلاؤ۔ آدمی آیا، کہا کہ چلو، آپ نے کنکریاں اٹھا کر کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنے کنکریاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں فلاں کنکری ہے۔ جب ہاتھ کھولا تو اتنی ہی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، اب تو بتا دیا۔ پھر اٹھائے اور کہا اب بتاؤ کتنی ہے؟ تو وہ نہیں بتا سکا۔ تو کہا لوگوں، جب تم پہلے کنکریاں اس کے پاس سے چن رہے تھے تو تم گن کر چن رہے تھے، تو یہ بتا پا رہا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا شیطان انسانی جسم میں خون کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ لیکن جب دوسری بار میں نے کنکریاں اٹھائی تو بغیر گنے کے اٹھائی، یہ نہیں بتا سکا، اور کہا اسے سزا دو، اس کو اٹھا کے لے گیا تاکہ لوگوں کو بتا دے یہ شعبدے باز تھا، یہ کھیل کر رہا تھا تم سے، یہ شیاطین اور جنوں کی مدد سے یہ کام کر رہا تھا، اس میں کوئی غیبی طاقت نہیں کی جان سکے۔ اور لوگ دعوے کرتے مجھے غائب کا علم ہے، مجھے فلاں کا علم ہے، مجھے فلاں کا علم ہے۔ ٹھیک، میں ان لوگوں کے تعلق سے ہو سکتا برا لگتا ہوں گا، لیکن میں ان کو اسی انداز میں لیتا ہوں کہ کبھی ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے آپ نے خود، اور پوچھنا چاہیے میرے چپل کا نمبر کتنا ہے، 9 ہے یا 10 ہے یا 7 ہے یا 6 ہے، بتاؤ بولنا۔ میرے جیب میں ایک نوٹ ہے، بولنا یہ نوٹ کون سا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، بتاؤ بولنا۔ تم تو غائب کا جانتے ہو، کل کون الیکشن میں جیتیں گا، بچہ پاس ہوگا نہیں ہوگا، کامیابی ملیں گی نہیں ملیں گی، بیوی اچھی رہیں گی نہیں رہیں گی، بہت چیزیں بتا رہے تم، تو ذرا میرے نوٹ کا نمبر تو بتا دو جیب میں۔ آپ کو نہیں معلوم تو جان لیجیے وہ ایسے ہی رہیں گا، خالی ہنستے رہیں گا اور خالی شعبدے بازیاں کریں گے، نہیں ایسا ہے نہیں ویسا ہے، کیونکہ ان کے پاس لوگ عقیدے سے جاتے ہیں نا، ٹیسٹنگ کی نیت سے جائیے اٹھ کے بھاگ جاتا ہے وہ۔ اور پھر کبھی کبھار ایک موٹا لٹھ لے جانا، ڈنڈا،
اور پوچھنا بول کیا بولتا ہے, پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا؟ تو غائب کی باتیں بتاتا ہے کہ میرا باپ کون تھا, میری ماں کون تھی, ابھی کیا ہونے والا ہے. تو یہ ڈنڈا کیا بولتا ہے بولنا پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا؟ بولے گا نہیں پڑھیں گا تو اس کو ایک دو بولنا پڑ گیا, کیسا تم غلط گیس کرے تم. اور بولا پڑھیں گا تو بولنا پڑھ رہا اس نہیں, وہ کیسا عجیب بات ہوگی نا. جب وہ یہ نہیں بتا سکتا تو کیا بتائیں گا؟ صرف آپ کے کھیل رہا ہے عقیدے سے, یاد رکھیے. اور مسلمان معصوم بن کے اپنے عقیدے کو ایسے ہی بھیج دیتے ہیں. دنیا کی دولت آپ سے مانگی جائے تو نہیں دیتے ہیں کسی کو آپ, اس لیے کہ بہت محنت سے آتی ہے, لیکن ایمان بیچنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, جو جادوگروں کے پاس, کاہنوں کے پاس, شعبدے بازوں کے پاس, فال کھولنے کے پاس جاتے ہیں, آپ نے فرمایا, کہا صحیح مسلم کی روایت ہے, فرمایا من آتا عرفا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 لیلہ, کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے, شعبدے باز کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے کسی چیز کا, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. کسی شعبدے باز کے پاس جائے, کل میرے ساتھ کیا ہوں گا, فیل ہوں گا, پاس ہوں گا, ستارے کیا کہتے ہیں, کیا معاملات ہونے والے, اور اس سے سوال کرے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور آگے فرمایا مسند احمد کی روایت میں, غور سے سنیے گناہ کتنا سنگین آپ نے فرمایا, من آتا کاہنن, جو کسی شعبدے باز کے پاس جائے, اور عرفن, اور کسی کاہن کے پاس جائے جو شعبدے بازیاں کرتا ہے, گھما پھرا کے فال کھولنے کی دعوے اور باتیں کرتا ہے, تقدیر کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے, اگلی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ عرفہ میں شامل ہے, عرفن. اور آپ فرمایا فصدقہ بما یقول, اور پھر یقین کر لیتا ہے, تصدیق کرتا, ہاں انہوں نے بالکل صحیح بولا. تو آپ فرماتے فقط کفر بما انزل علی محمد, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوا. وہ قرآن کا انکاری ہے اور شریعت کا انکاری ہے. جو کسی کاہن اور فال اور شعبدے باز کے پاس جائے اور وہ کل کی کوئی بات بتائے اور اس کی تصدیق کرے, ہاں ایسا ہی ہے, تو اس نے جو کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا. اور جو یوں ہی جا کے سوال کرے, اس کی 40 دن کی نماز چلی جاتی ہے. کیا سنگین جرم ہے, لیکن کیا عام ہے. راستے سے ایک آدمی جا رہا ہے, ہاتھ میں کچھ نہیں, اس کے ایک تو ہوتا ہے. ہماری ماں اور بہنیں باہر نکل کر آ گیا فال کھولنے والا, بھیا کیا فال کھول رہا ہے, وہ اپنے الگ ہی فال کھولتے رہتا ہاتھ میں لے کر, اس کا اپنا چلتے رہتا فال, ٹھیک ہے, یہ ایسا ہو رہا, وہ ویسا ہو رہا, باجی یہ ایسا ہو رہا, اس کا تو اپنا کام کرتے رہتا ہوں. اور یہاں 2 روپے میں اپنا ایمان بھی بیچتی ہے, اپنا عقیدہ بھی بیچتی ہے, اور اپنی عزت بھی اس کے ہاتھ میں دیتی ہے اس 2 روپے کے لیے. ارے جس کی قسمت اتنی پھوٹی ہے کہ جس کے طوطے نے اس کو نہیں بتایا کہ کہاں زمین کے خزانے, تاکہ نکال کے مالدار ہو, آپ کے گلیوں میں گھوم رہا بھکاری کے جیسا طوطا لے کر, وہ آپ کو بتاتا ہے آپ کی تقدیر اور قسمت کیا ہے. ارے اس کی قسمت ہی پھوٹی دکھ رہی ہے جس سے آپ نے قسمت کے سوال کر رہے ہیں. اور اندازہ لگے وہ طوطا بھی کتنا ہنستا ہوگا, چونکہ جانور پرند چرند یہ سب توحید پر ہوتے ہیں, کتنا ہنستا ہوگا, کیا بیوقوف اشرف المخلوق انسان ہے, مجھ سے پوچھتا ہے تقدیر کا, جبکہ یہ اشرف المخلوقات ہے اور میں پنجرے میں قید ہوں. ہنستا ہوں گا وہ بھی. کیا عجیب معاملہ ہے, لیکن ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ دیکھیے نا ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے, کہ دیکھ کے افسوس نہیں ہوتا, اور نہیں ہوتا کیونکہ اتنا عام ہے, ہم کو لگتا ہے یہ تو ان کو بات ہی تو سب بالکل چلتا ہے, اس کے بغیر تو وہی نہیں ہے. راستے سے چلے کچھ تو مصیبت ہے, چلو وہاں بیٹھ جاتے, بیٹھ گیا کرو بابا آج کا کیا ہوں گا, اور بتا رہا تم پانی میں گر کے مریں گے, تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تم یہاں سے, اور سب ہو صحیح بات ہے, میں پانی کے نزدیک نہیں جاتا. کیوں؟ انہوں نے بولے تھے بابا نے, میں پانی میں گر کے مروں گا, پانی کے نزدیک نہیں جاتا میں. کیا بات ہے, یہ تو اس نے کفر کر دیا جو محمد پر نازل ہے, چونکہ مان لیا نا اس بات کو کہ میری پانی سے موت ہوگی, میرا فلاں ہوگا. کتنی عام باتیں اس کو, یہ وہ گناہ تھا جس کو ہم نے معمولی تھا. آئیے دوسرا وہ گناہ جو توحید کو کمزور کر دیتا ہے, جس کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا ہے, جو حرام بہت سخت وہ ہے اچھے یا برے کام سے پہلے ستاروں کا عمل اور دخل سمجھنا. اس میں اچھے یا برے کام کے اندر ستاروں کا عمل اور دخل, کہ فلاں ستارے اب یہ بروج میں ہے, مہینہ چل رہا ہے اگست کا, اب فلاں بروج میں لوگ داخل ہو رہے ہیں, یا 8واں بروج آ رہا ہے, اس کے اندر فلاں چیز داخل ہو رہی ہے جس سے میری تقدیر پر اب وہ ہوں گا, اب میں کالا شرٹ نہیں پہن سکتا ہوں, سفید پیتابیں نہیں پہن سکتا ہوں, 100 کی نوٹ استعمال نہیں کر سکتا ہوں, وائٹ کلر کی گاڑی میں سواری نہیں کر سکتا ہوں. یہ مہینہ احتیاط اس لیے کہ میرے ستارے اب بھاری چل رہے ہیں, ہے نا. یا پھر میرے بچے کی شادی طے ہو رہی ہے, شادی طے ہو رہی ہے تو اس کی تاریخ طے ہو رہی ہے, تاریخ طے ہو رہا تو ایک دم کوئی آتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی. بولے کیا بات, خمر ہے اقرب ہے, ستارے کہاں ہے, بھلے وہ تو چیک کرو, جنتری لاؤ جنتری لاؤ, جنتری میں چیک کرتے قمر اقرب چاند ہے یا غائب ہے. اقرب بولے تو اسکارپین, ستاروں کے ایک جن ہوتا ہے. یہ سب مشرکین عقیدہ, اسلامک عقیدہ نہیں ہے. یہ اسکارپین, اس کو بچھو بولتے ہیں عام زبان میں,
اس کو کہتے ہیں اقرب عربی زبان کے اندر. وہ ایک حصہ ہوتا ہے ستاروں کا جو مہینے میں داخل ہوتے ہیں اور نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں خمول اقرب ہے. پھر جانچ لو جس کے ستاروں اور سیارے طے کر رہے ہیں یہ تو وہی عقیدہ ہے, یہ تو وہی کفر ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کرتی تھی کہ تاروں کو دیکھ کر سمجھتی تھی ان کے آنے جانے نکلنے اور ڈوبنے سے قسمت, تقدیر, فیصلے, اولاد, فصلیں اور تمام چیز ہوتی ہے. ان کو تو کفر کہتے ہیں. آپ ہنستے بھی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک دن چاند کو کہا, ستاروں کو کہا یہ میرا رب ہے, یہ جو فلاں, اور پھر جو دوسرے دن ڈوب گیا تو کہا ہے میری قوم میں عبادت نہیں کرتا. آپ ہنستے ہیں, ارے کیا قوم ہے ستارے کو, ارے کیا قوم ہے سورج کو, ارے کیا قوم ہے چاند کو ماندی, ارے کیا قوم ہے فلاں ہے, ارے کیا قوم ہے. دیکھیے اپنے آپ کو, ہم کیا قوم ہے جس نبی نے توحید کا پیغام لایا تھا آج وہ ستاروں اور سیاروں میں لگی ہے. زوڈیکل سائن, آپ کی ستارے کیا کہتے ہیں, آپ کی جنتری کیا کہتی ہے, آپ کی کنڈلی, جنتری کیا ہے, کنڈلی کے قسم نان مسلم وہ بناتے ہیں, مسلمان کنڈلی جنتریاں بنا رہے. تو بہرحال یہ عقیدہ بہت سخت ہے. بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل رات بارش ہوئی, ایک بار بارش ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کل رات جو کچھ لوگوں نے کفر میں گزاری اور کچھ نے توحید پر گزاری. صحابہ نے کہ اللہ کے رسول کس نے کفر پر کس نے توحید پر گزاری؟ تو کہا جس نے کل یہ کہا کہ کل رات کی بارش فلاں ستارے کی فلاں بروج میں داخل ہونے سے, کنسٹیلیشن میں داخل ہونے سے ہوئی, اس نے تارے پر ایمان لایا, اللہ کا کفر کیا. اور جس نے یہ کہا کل رات بارش اللہ نے دی تھی, وہ اللہ پر ایمان لایا اور ستارے سے کفر کیا. اس تو آج ستارے پہ عقیدہ ہے ہمارا, اللہ سے کفر کرتے ہیں ہم, ہے نہیں ہے لوگوں کا. اب یہ ہواؤں کا رخ ہے, اب ستارہ یہ آ رہا تو اب ایسی بارش ہوں گی. ارے اللہ بارش دیتا ہے, تمہارے کیا ستارے کے رخ بارش دیں گے؟ پچھلے 2 سالوں سے کیا ہو رہا تمہارے ستاروں کو بارش نہیں دینے کے لیے؟ اللہ دیتا ہے بارش جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے, اللہ دیتا ہے اللہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے, اللہ دیتا ہے فصلیں جب چاہتا ہے کیسے چاہتا ہے, اللہ دیتا کرتا ہے ہر چیز دنیا کے اندر جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. کوئی ستارے کا مطلب دخل نہیں اس کے اندر. تیسرا عقیدہ جو توحید کو کمزور کرتا ہے, جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہمارے سماج میں, وہی ہے کہ کسی چیز سے نفع اور نقصان پہنچانے کا عقیدہ رکھنا. آپ ایسی چیز کے نفع نقصان پہنچانے کا عقیدہ رکھنا اور یہ سوچنا کہ اس کی وجہ سے نفع اور فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے عام زبان کے اندر کوئی جو ہے سیپی, منکے, دھاگے, تاگے, سبزی, پھل, ہے نا, پتھر, کنکر یا انگوٹھی, ایسی جو عقیدہ رکھے اس کے پہننے سے فلاں ہوتا, اس کے اتارنے سے فلاں ہوتا, اس کے رکھنے سے فلاں ہوتا, اس کے ٹھوکنے سے فلاں ہوتا, اس کے لٹکانے سے فلاں ہوتا, اس کی چپکانے سے فلاں ہوتا, اس کے رکھنے سے فلاں ہوتا, ہے نا. کیا کیا عقیدے نہیں. دیکھیے نا, گھوڑے کی نال لگی ہوئی گھر کے اندر, کسی کی ایسی لگی ہوئی, کسی کی ایسی لگی, بھائی یہ کسی کی ایسی کیوں ہے پیٹ اندر اور کھلا باہر, اور کسی کی الٹی کیوں پیٹ باہر. تو بولے جس کے اندر اچھائی آ جاتی تو بولے اس کو لاک کر دیتے, بولے باہر نہیں جانا. اور کسی کی برائی تو الٹا لگاتے بولے تاکہ اندر آنا نہیں. میں نے کہا واہ کیا مسلمان ہے کہ گھوڑے کی نال ان کی تقدیریں بدلتی. سبحان اللہ. گھوڑا بھی تو اس کے ہنستا ہوں کبھی, جس کو میں پیروں میں رونتا ہوں, ان کی تقدیریں بدلتی ہے مسلمانوں کی, ہے نا. سبزی کی تو مثال میں سبزی, اب بڑی سبزی سے کہاں ہے سب کو عقیدہ رکھتا, پاگل تو نہیں تو فیض بھائی. میں بتا دوں نا, لیمبو لٹکا دیا تھا گھر کے سامنے. لیمبو کیا ہے؟ ایٹم بم, حفاظت کی مشین. اللہ کی طرف سے گارنٹی دی گئی کہ لیمبو جہاں لٹک جائیں گا میں حفاظت کروں گا, لیکن ہے نہیں. نئی گاڑی لی, لیمبو باندھا گھر کے اندر. لیمبو کے اندر 2-4 بھلاوے لگ جائے تو اس کی اٹیکنگ پاور اور بڑھ جاتے ہیں. اس پر 4-5 مرچیاں کھڑی آڑی لگ جائے تو وہ اس کا تو سمجھو ایک طرح سے وہ میزائل پر جو ہے ایٹامک بم رکھ دیا گیا, اس کی طاقت ہو جاتی ہے کہ راستے سے چلنے والا بازو چلتا ہو. لیمبو ہے نا. اس کو پھر 7 دھاری ہو تو ایک الگ مسئلہ, 9 دھاری ہو تو اس کا ایک الگ طاقت اور پاور, 5 دھاری کا الگ معاملہ ہوتا ہے. کیا کہنے پھر, ہے نا. حالانکہ لیمبو کے بارے میں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس سے مظلوم کوئی سبزی نہیں ہے. مل کر, رگڑ کر, چاٹ کر, چوس کر کھاتے لیمبو. ملو اس کو خوب, کتنی مظلوم ہے. لیکن یہ مظلوم سبزی لٹک گئی, دیکھیں نا کیا طاقت آ جاتی ہے. لٹک گئی تو حفاظت کر رہی ہے, شیاطین کو دور کر رہی ہے, اچھائی کو لا رہی ہے. اور کھاتے وقت نہیں سوچتے اس سے لیمبو کھانے والا کتنا اٹیکنگ ہوگا اب تک انسان. کیا عقیدہ ہے وہ. لیمبو بھی کبھی ہنستا ہوں, اللہ اس کو شعور دے تو کیا پاگل ہے یہ لوگ کہ اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات, ان کے اندر ایک نبی بھیجا, اس کے بعد یہ مجھ سے ڈرتے ہیں. اس سے زیادہ کیا بات. جو اللہ سے خوف ہونا تھا وہ نہیں, وہ لیمبو اور بلاؤں سے خوف ہوتا مسلمانوں کو. ٹھیک. چوتھی چیز جو ہم جو ہے توحید جس سے کمزور ہو جاتی ہے عقیدہ رکھتے ہیں, اس میں وہی ہے بدشگونی اور فال لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی اور فال کس کو کہتے ہیں؟ بلی راستے سے گزر گئی, اب کوئی بری چیز ہونے والی ہے. کوا گھر پہ آ گیا, اب مہمان آنے والے,
टुवाल गिर गया तो पड़ोसी फलां कुछ करने वाले हैं, घर में फलां ये होगा तो इसका मतलब ये होने वाला है, झाड़ू बार बार गिर रही तो इससे ये फलां मुसीबत आने वाली, चप्पल उल्टी हो जा रही तो तकदीर पलट जाने वाली अपनी, फलां हो गया तो ये होना, इसको कहते हैं पाल खोलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और कहा मुस्नद अहमद की रिवायत है, और फरमाया बदशगुनी शिरक है। दूसरी रिवायत ने फरमाया, जो मुस्नद अहमद की ही, आपने फरमाया जिसे किसी बदशगुनी ने किसी काम से रोक दिया उसने शिरक किया, बदशगुनी की वजह से किसी काम को नहीं किया उसने शिरक किया। आज मैं इंटरव्यू को जा रहा हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है मीठा, अब मैं नहीं जा सकता हूं, उसने शिरक किया, उस मीठे से अकीदा रखा कि वो उसको जो है कामयाबी दे सकता है। समझ रहे बात? जिसने बदशगुनी की उसने शिरक किया, और किसी को बदशगुनी ने किसी अमल से रोक दिया उसने भी शिरक किया। याद रखिए। आइए तीसरी चीज, तीसरा